ہوتا یہی تھا، جو نبی فوت ہوتا دوسرا نبی آ جاتا، پھر نبی فوت ہوتا خلفہ، اس کے پیچھے دوسرا نبی آ جاتا۔ فرمایا نہیں، یاد رکھو میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور خاتم النبیین ہوں، ختم نبوت کا تاج اللہ نے زہرا کے بابا کو عطا فرمایا ہے، حسنین کے نانا کو عطا فرمایا ہے، صدیق کے دلبر کو عطا فرمایا ہے، فاروق کے جانی کو عطا فرمایا ہے، عثمان کے پیارے کو عطا فرمایا ہے، اور حیدر کرار کے بھائی کو عطا فرمایا ہے۔ ختم نبوت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ۔ میرے کملی والے نے فرمایا، او میرے غلاموں، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور امتوں میں سے تم میری آخری امت ہو۔ فرمایا نبیوں میں سے میں آخری نبی ہوں، امتوں میں سے تم میری آخری امت ہو۔ اگر حضور کے بعد کوئی نبی آتا تو حضور کہتے نا نہیں، میرے بعد کوئی نبی آئے گا، کوئی امت آئے گی، لیکن حضور نے خود کہہ دیا نبی بھی آخری ہوں، امت بھی آخری ہے۔ تیسری حدیث پاک جناب والا توجہ، میرے آقا کونین نے فرمایا، او میرے غلاموں، انا خزکم من الانبیاء وانتم مخزی من الامم۔ فرمایا میرے غلاموں یاد رکھو، نبیوں میں تمہارے حصے میں میں محمد آ گیا ہوں اور امتوں میں سے تم محمد کے حصے میں آ گئی ہو۔ کتنے نصیب والے ہیں، نبیوں میں سے رسول اللہ ہمارے حصے میں، امتوں میں ہم رسول اللہ کے حصے میں آ گئی ہے۔ کیا نصیب ہے کہ ہمیں حصہ بھی ملا سرکار کا ملا، مقدر بھی ملا سرکار ملا، عزت بھی ملی سرکار کی وجہ سے ملی، شان بھی ملی سرکار کی وجہ سے ملا، ایمان ملا سرکار کی وجہ سے، وجدان ملا سرکار کی وجہ سے، ایمان ملا سرکار کی وجہ سے، محبت ملی سرکار کی وجہ سے، شان ملی سرکار کی وجہ سے، شوکت ملی سرکار کی وجہ سے، جاہ و جلال ملا سرکار کی وجہ سے، کمال ملا سرکار کی وجہ سے، سب کچھ ملا سرکار کی وجہ سے۔ محبت نظر آکھو حاضرین و ناظرین، اور میرے حبیب مکرم تاجدار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، دیوانوں اور شمع رسالت کے پروانوں، ذکر سمعین و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اعظم شانہ کا لا تعداد انگن شکر ہے کہ مالک کل خالق دو جہاں نے صدقہ پانچ تن پاک و حق چار یار ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی عظیم الشان سعادت سے مالا مال فرمایا ہے۔ پاک رب العالمین کی پاک بارگاہ میں گناہگار دعا گو کے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک اور مقدس بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، اور میری زبان پر کلمات الحق جاری و ساری فرمائے، سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ احباب گرامی القدر، گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں نے آپ کو تاجدار ختم نبوت کے حوالے سے ایک بڑی مدلل گفتگو آپ احباب کے سامنے کرنے کی کوشش کی تھی اور آپ کو سمجھایا تھا کہ مسئلہ ختم نبوت کیا ہے۔ آج بھی میں اسی موضوع کو لے کر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوں۔ اللہ کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے میری زبان پر کلمات الحق جاری و ساری فرمائے اور ہمیں حضور کی سچی سچی محبت نصیب فرمائے۔ احباب گرامی القدر، گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں نے بات اس مقام پہ آ کر ختم کی تھی کہ اسود انسی جو سرکار کا بہت بڑا گستاخ تھا اور حضرت سیدنا صحابی رسول فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو واصل با جہنم کیا اور سرکار نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا تھا۔ یہاں تک بات کی تھی، آج اسی مقام کو میں لے کر آگے جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر آپ سماعت فرما لیں کہ ختم نبوت کا قانون، ختم نبوت کا عقیدہ بندہ مومن کے لیے اتنا ضروری ہے، اس پر ایمان لانا کہ آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین چیر سکتی ہے،
ستارے زمین پر آ سکتے ہیں، چاند کا کلیجہ چیر سکتا ہے، سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، ہر معمولات ہو سکتے ہیں، لیکن رب کے پیغمبر کے بعد کوئی پیغمبر دنیا میں جلوہ گر ہو سکتا نہیں ہے۔ ایسا ایمان ختم نبوت کے حوالے سے ہمارا ہونا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمارے اسلاف کا، ہمارے نبی کریم کے صحابہ کرام کا، آل بیت اطہار کا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کتنا مضبوط اور شیان چمکتا دمکتا ہوا آج بھی حسین و جمیل کتابوں کے اندر سنہری حروف کے ساتھ لکھا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے ختم نبوت کے حوالے سے اب آپ کے سامنے میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک پر صحابہ کرام کے انوار و تجلیات، ان کے واقعات، زندگی کے معمولات اور سرکار کے ان معمولات پر خوشی کا اظہار کرنا آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ بہرحال جو قرآن کریم کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں کہ میرا پالنے والا رب، کائنات بنانے والا مالک مختار ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ سامعین احترام توجہ چاہوں گا میرے پاک پیغمبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر اترنے والا قرآن، رب العالمین سورہ احزاب آیت نمبر 40 کے اندر میرا پاک پروردگار فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں، ما کان محمد، نہیں ہے تمہارے جناب والا باپ، من رجالکم، تم میں سے کسی کوئی مرد میرے محمد کسی کا باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن میرا رسول ہے۔ کیسا رسول؟ وخاتم النبیین، ایسا رسول ہے جس کو میں نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر دنیا میں جلوہ گر فرمایا ہے۔ تو قرآن سے نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت، یعنی حضور کے بعد کسی نبی کا نہ آنا، یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ سرکار کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے، قیامت تک کوئی نہیں آ سکتا۔ اب اس پہ ہمارا متفقہ عقیدہ ہے پوری امت مسلمہ کا، مسلمانوں کا، کہ حضور کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی آ سکتا ہے۔ اس پر ایک تو ہمارے پاس دلیل قرآن کریم سے یہ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ دوسری اس پر ہماری پاس جو دلیل ہے وہ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 ہے۔ رب العالمین کا قرآن اعلان فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام۔ میرا پاک پروردگار فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، آج میں نے پورا کر چکا ہوں تمہارا دین، تمہارے واسطے مکمل کر لیا ہے میں نے، تمہارا دین پورا کر دیا ہے میں نے، تم پر اپنا احسان کیا میں نے، اور میں نے پسند کیا تمہارے واسطے اسلام کو۔ رب فرماتا ہے، میں تمہارے لیے دین تمہارا مکمل کر چکا ہوں، یہ میرا تم پر احسان ہے، اور احسان کے ساتھ ساتھ میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے خود پسند فرمایا ہے۔ اسلام جو ہمارا دین ہے یہ اللہ کی پسندیدہ چیز ہے۔ تو اس لیے اس آیت سے پتہ چلا کہ ہمارے نبی آخری ہیں۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ ہر نبی اپنے اپنے زمانے کے احکام لایا، ہر نبی اپنے اپنے زمانے کی شریعت لے کے آیا،
شریعت کے مطابق، طبیعت کے مطابق، شریعت کے ساتھ ساتھ وہ فیصلے صادر فرماتا رہا اور ساتھ ساتھ کہتا رہا کہ میرے بعد ایک نہ ایک نبی آئے گا، اور ہر پیغمبر کے بعد نبی آتے رہے، لیکن رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، فرمایا میرے بندو میں نے تمہارا دین بھی مکمل فرما دیا ہے اور ختم نبوت کا تاجدار بھی آخر میں بھیج کر مکمل فرما دیا ہے۔ رضیت لکم الاسلام، اور میں نے پسند فرمایا ہے تمہارے لیے دین اسلام کو۔ اگر اس کے بعد کوئی دین ہوتا تو اللہ قرآن میں یہ نہ فرماتا بس الیوم اکملت لکم، تمہارے لیے دین مکمل نہیں ہوا۔ رب نے فرمایا دین مکمل ہو چکا ہے اور میں نے پسند بھی فرما لیا ہے، دین ختم ہو گیا۔ رسول کریم علیہ السلام کی ذات نے اسلام رب نے عطا کیا اور رب نے پیغمبر دے کر بتا دیا، فرمایا دین بھی آخری ہے اور پیغمبر بھی آخری عطا فرما رہا۔ تو اب یہاں سے پتہ یہ چلا کہ اس قرآن پاک سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کی روح سے اللہ تعالیٰ میں بتانا یہ چاہتا ہے کہ میرا نبی بھی آخری ہے اور نبی کا دین اسلام بھی آخری ہے۔ حضرت وقار فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، ہم زبان نبی ترجمان نبی، شان جان عدالت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق سید الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، آل اسلام کی وہ مادران شفیق، آل اسلام کی وہ مادران شفیق، بعنوان طہارت پہ لاکھوں سلام، بعنوان طہارت پہ لاکھوں سلام، جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، سید الاسخیاء سید الاتقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، سیدہ طاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسی خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آیتیں میں نے آپ اب کے سامنے پیش کی، اب 5ویں آیت پاک میں آپ اب کے سامنے سورۃ النساء، کہتے ذرا سبحان اللہ۔ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ
والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. میرا پاک پروردگار فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو، باللہ و رسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب اور کتاب پر، الذی وہ کتاب، نزل علی رسولہ جس کتاب کو اللہ نے تمہارے رسول پر نازل فرمایا ہے، الذی انزل من قبل، اور یہ وہ کتاب ہے جو تم سے پہلے کسی پیغمبر کے اوپر نازل نہیں فرمائی. اللہ نے یہ اعلان فرما کے ثابت کر دیا یہ کتاب بھی بڑی افضل والا ہے، یہ پیغمبر بھی بڑا افضل والا ہے. یہ کتاب نہ پہلے کسی پیغمبر پہ نازل فرمائی نہ بعد میں فرمائے گا. رب نے بتا دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا نبی بھی آخری ہے، کتاب بھی آخری ہے. تو اس آیے پاک سے بھی پتہ کیا چلا ہمارے آقا خاتم النبیین ہے، آخری نبی اللہ تعالیٰ کے، آخری نبی. کہہ دو سبحان اللہ. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الراشدین الکاملین الی یوم الدین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال في مقام آخر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک باواز بلند. اللہم صل علی سیدنا وسندنا وحبیبنا وحبیب ربنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا اعلانا واولانا وملجانا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ.
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ یہ آیت پاک نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس کے نازل ہونے کے 81 دن بعد، کتنے؟ 81 دن کے بعد اللہ کے محبوب اس دنیا سے داغ مفارقت دے کر چلے گئے تھے۔ ان 81 دن کے اندر اندر نہ کوئی حلال کا حکم نازل ہوا، نہ کسی چیز کے حرام کا۔ اگر قرآن کریم کے اندر کچھ ایسی آیات موجود ہوں جن سے پتہ چلے کہ معاذ اللہ حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اس آیت پاک کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ 81 دن زندہ رہے، اس میں کوئی حکم نازل جاری نہیں ہوا۔ اس آیت میں رب العالمین نے یہ بتا دیا کہ میرا دین بھی اسلام ہے، آخری ہے، اور میرا رسول بھی آخری ہے۔ تو ان آیات مقدسہ کے جناب والا نازل ہونے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو نبوت کا تاجدار بھی بنایا ہے، دونوں عالم کا مختار بھی بنایا ہے۔ اب اگلی آیت نمبر 3 میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، سورہ سبا ہے اور آیت نمبر اس کی 28 ہے، ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین پاک پروردگار اعلان فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ فرمایا رب العالمین نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے نہیں بھیجا الا مگر آپ کو کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تمام انسانوں کے لیے اپنے محبوب کو خوشخبریاں اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور اسی قرآن کریم کے اندر سورہ اعراف آیہ نمبر 158 کے اندر میرا رب العالمین فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، فرمایا اے لوگو، اے میرے محبوب آپ کہہ دیں لوگوں سے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، او میں سب کے لیے اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، رسول بن کر آیا ہوں۔ تو اس آئے پاک سے بھی پتا چلا میرے نبی مکرم خاتم النبیین ہیں اور آخری پیغمبر ہیں۔ ان دونوں آیتوں سے یہ پتا چلا کہ میرے تیرے نبی کی نبوت بھی اعلیٰ ہے، رسالت بھی اعلیٰ و بالا ہے، شان بھی افضل والا ہے، کمال بھی افضل والا ہے، رتبہ بھی افضل والا ہے۔ میرے نبی کی شان کیا پوچھتے ہو؟ میرے نبی کو اللہ نے آنکھیں دی تو وہ بھی بے مثل و بے مثال، میرے نبی کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا تو وہ بھی بے مثل و بے مثال، نبی مکرم کو اولاد دی تو وہ بھی مثل و بے مثال، نبی مکرم کو صحابہ کرام عطا فرمائے وہ بھی بے مثل و بے مثال، نبی کو گھرانہ بھی عطا فرمایا وہ بھی بے مثل و بے مثال، نبی پہ قرآن نازل فرمایا وہ بھی بے مثل و بے مثال، نبی کی امت پہ احکام نازل فرمائے وہ بھی بے مثل و بے مثال، نبی کو امت عطا فرمائی وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے، اور نبی کی امت کو ولی عطا فرمائے وہ بھی بے مثل و بے مثال، نبی کی امت کو روز روشن کی طرح یا آل سنت عطا فرمائے وہ بھی بے مثل و بے مثال، ہر صاحب سے بے مثل و بے مثال۔ توجہ فرمائیں، اب بات چل رہی تھی میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اونچی آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ آقا کریم نے فرمایا وہ عمر کے نام سے شیطان بھاگتا ہے، رستہ چھوڑ دیتا ہے، جس رستے سے عمر جاتا ہے شیطان اس رستے کو چھوڑ کے دوسرے رستے پہ چلا جاتا ہے۔ تو آپ بھی اپنے شیطان دور کریں، ذرا اونچی آنکھیں عمر کا نام سن کے سبحان اللہ۔
کیونکہ نام عمر ہے اور سرکار کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہے، اس لیے ہم عمر عمر بھی کہتے ہیں اور علی علی بھی کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ کرے صدیق و فاروق کا پیار، عرش اعلیٰ سے آگے ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہے وہ جنت جہاں ہے مقام آپ کا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے میں اپنے موضوع کی طرف جا رہا ہوں اور اپنے موضوع سے بالکل دور نہیں ہوتا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ختم نبوت، ذرا نعرہ لگائیں نا، تاجدار ختم نبوت، زندہ دل لوگ ذرا بیٹھے ہو محبت نال بولو، گونگے بندیاں چھٹی ہے، ڈوریاں بھی چھٹی ہے، ذرا عاشق رسول بیٹھے ہیں زور لا کے بولو، تاکہ ہاتھ چاہ کے بولو، پتہ چلے اسی حضور نے ختم نبوت کے وفادار ہیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے آقا کی نبوت بھی زندہ ہے، میرے نبی کی شان بھی زندہ ہے۔ اور سنو، میرے آقا کے دنیا سے جانے کے بعد قادیانی کہتے ہیں کہ حضور کی نبوت بس ختم ہو چکی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، نبوت ختم ہو چکی ہے، اس لیے ہر بندہ نبی بن سکتا ہے۔ میں ایک دلیل دینا چاہوں گا اور آپ کو سمجھ آ جائے گی، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضور کے دنیا سے جانے کے بعد حضور کے نکاح کے اندر جو عورتیں ہیں نا، اونچی آنکھوں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ سودا، سیدہ عائشہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ صفیہ، سیدہ ماریہ، سیدہ حفصہ، یہ جو عورتیں ہیں میرے کریم علیہ السلام کی آقا کی زوجہ بیویاں، یہ مومنوں کی کیا ہیں بولو؟ مائیں۔ مومنوں کی کیا ہیں بولو؟ کس کی ہیں؟ مومنوں کی کس کی ہیں؟ آواز نہیں آ رہی، کس کی ہیں؟ اونچا بولو، کس کی ہے؟ منافقوں کی؟ منافقوں کی؟ یار بولو نا، منافقوں کی، گستاخوں کی، بے ادبوں کی، منکروں کی، کس کی مائیں ہیں؟ مومنوں کی۔ کس کی مائیں ہیں؟ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو ان ماؤں کا تعلق کملی والے کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں، اللہ سلامت رکھے، بدعا نہیں دے رہا، بات کر رہا ہوں، لیکن آپ کی بیوی سے آپ کا نکاح ختم، تعلق ختم۔ رسول اللہ نے دنیا سے پردہ کیا، آپ کی ازواج جو باقی تھیں ان کا نکاح اسی طرح سرکار کے ساتھ برقرار رہا اور برقرار اس وقت تک ہے اور برقرار رہے گا۔ اس کی زندہ مثال سنیں، سیدہ طیبہ طاہرہ نانی حسنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا آخری وقت تھا، تیرے میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے، خدیجہ جی آقا، فرمایا جا رہی ہو دنیا سے تو اپنی سونکنوں کو مجھ محمد کا سلام دینا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ حیران ہوگی، آقا پہلی بیوی آپ کی، 40 سال عمر میری، جس وقت نکاح آپ کے ساتھ میرا ہوا آپ کی عمر 25 سال، اس سے پہلے تو آپ کی کوئی بیوی تھی نہیں، آپ کہتی ہو اپنی سونکنوں کو جنت میں سلام دینا؟ کون ہے ایسی؟ اور سنو میرے رسول کریم کی غیرت اور حیا کو ناپنے تولنے والوں، شان کو تولنے والوں، میرے آقا دنیا پر رہ کر بھی جنت کی خبر بھی دے رہے ہیں اور جنت میں رہنے والی اپنی بیویوں کے نام بھی بتا رہے ہیں۔ فرمایا خدیجہ فرعون کی بیوی آسیہ نام سنا ہے؟ جی آقا۔ فرمایا جنت میں وہ میری بیوی اور تمہاری سونکن ہوگی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم، یہ بھی میری بیوی ہوگی، تمہاری سونکن ہوگی، ان کو میرا سلام کہنا۔ او دنیا والوں، جو نبی بظاہر ایک نگاہ خدیجہ الکبریٰ سے کر کے جانے کے بعد اعلان کرے کہ جنت میں وہ میری بیویاں ہوں گی، اس بات کو کون سمجھ سکتا ہے کہ کب نکاح ہوا، کب ہوگا اور کیسے ہوا؟ لیکن سرکار نے بتا دیا دنیا بھی میں میری حکومت ہے، قبر و حشر میں بھی جنت میں بھی میری حکومت ہی رہے گی۔ تو حضرات وقار توجہ فرمائیں، بلند آواز سے آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ تو یہ صحابہ پیغمبر نے ہمیں بتا دیا ختم نبوت حضور کی عزت پہ حملہ اگر ہو جائے
کھڑے ہو جایا کرو، کوئی دیر نہیں لگایا کرو، کھڑے ہو کر بتا دیا کرو کہ میرا نبی خاتم النبیین ہے۔ یہ اور بات ہے تمہارے وزیر اعظم کو خاتم النبیین بھی پڑھنا نہیں آیا، خاتم النبیین بھی پڑھنا نہیں آیا۔ اور دنیا والوں، ہم اس وزیر اعظم کے ماننے والے لوگ ہیں، کوئی اختلاف کرتے تو ایک نہیں لاکھ کرے، ہم سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے کہ ہمارے جناب والا حلف لیتے وقت وزیر اعظم نے خاتم النبیین نہ پڑھ سکا۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے، لیکن اب بات ختم ہو چکی غلاموں کی کہ نہ شیروں کی، نہ تیروں کی، نہ بلے کی ضرورت ہے، وطن کو اب محمد کے فقیروں کی ضرورت ہے۔ آپ یہی منصب اور جاہ و جلال ہے کہ تاجدار ختم نبوت، بلند آواز سے گل ختم، تاجدار ختم نبوت، بلند آواز سے تاجدار ختم نبوت۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ تعالی اسی موضوع کو ختم نبوت کے حوالے سے آگے بھی لے کر ہم جائیں گے آئندہ آنے والے جمعۃ المبارک پر۔ نہیں دیتا لیکن آپ کا ذوق بن رہا ہے محبت اللہ خدا، سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور پاک ہے، نہیں دیتا لیکن آپ کا ذوق بن رہا ہے محبت اللہ خدا، سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور پاک ہے، یمامہ کے اندر رہنے والا ایک شخص ہے جس کا نام مسلمہ ہے، مسلمہ نام ہے اس کا، اور اس نے اعلان کر دیا کس چیز کا؟ نبی ہونے کا اس نے اعلان کر دیا۔ میرے آقا نے جب یہ بات سنی تو آقا کریم نے اپنے پیارے غلام حضرت حبیب بن زید کو، کیا نام ہے حضرت حبیب بن زید کو، فرمایا وہ جاؤ اسے جا کر سمجھاؤ کہ نبی میں ایک ہی ہوں اور آخری نبی ہوں۔ سرکار نے تیاری کی، اتنے میں اس طرف سے قاصد آ گیا، کس کی طرف سے؟ مسلمہ کذاب کی طرف سے۔ اس پہ لکھا ہوا تھا میں مسلمہ اللہ کا رسول، معاذ اللہ محمد رسول اللہ کی طرف یہ میرا پیغام ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن آپ کی نبوت میں میں شریک ہوں، آدھے نبی تم ہو آدھے میں ہوں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو سرکار نے جب یہ بات سنی، سرکار نے قلم لیا، کاغذ لیا، اس پہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خط ہے، مسلمہ بن کذاب، مسلم کذاب، جھوٹے کے بیٹے کے نام، جھوٹے کے نام ہے۔ فرمایا اللہ نے جسے چاہا زمین پر وارث بنایا شریعت کا، حکومت کا، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خط پڑھ رہا ہوں میں سرکار کا لکھا ہوا، خط پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا تم کیسے ہو سکتے ہو اللہ کے نبی؟ تو جھوٹا ہے، دجال ہے، جھوٹا ہے۔ یہ جملہ فرمایا سلام ہے اس شخص پر کہ جس نے اسلام کی اتباع کی، اور اس پر سلامتی نہیں ہے جس نے اسلام کا منکر ہونے کا حق ادا کیا۔ یہ خط لیا، توجہ جلدی جلدی میں بیان کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے حبیب بن زید کو بلا ادھر آؤ، قریب آیا، آقا یہ لیے۔ فرمایا یہ میرا خط ہے گستاخ رسول، مسلمہ کذاب کو جا کر دے دو اور اسے کہہ دو یہ پڑھے۔ حبیب بن زید خط لے کر گئے، کس کا؟ سرکار کا۔ توجہ، سرکار کا خط لے کر گئے کس کے پاس؟ مسلمہ کذاب کے پاس۔ مسلمہ کذاب نے بڑا مجمع جمایا ہوا تھا، کیونکہ نبی جو بن بیٹھا تھا۔ آج کل کوئی پیر بن بیٹھے تو وہ کہتا ہے میں ہی جناب والا بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہوں، اندروں پیر ہوئے یا نہ ہوئے، اونچی آنکھوں سے سبحان اللہ، اونچی آنکھوں سے سبحان اللہ۔ تو جناب والا مسلمہ کذاب کے پاس جب حبیب بن زید حاضر ہوئے، کہا وہی خط لایا ہوں، کس کا؟ فرمایا رسول اللہ کا، رسول اللہ کا خط لایا ہوں۔ فرمایا کیا لکھا؟ اس نے پڑھا، جب اپنے کرندوں کو بلا کر اس پہ لکھا ہوا تھا مسلمہ بن کذاب جھوٹا، تجھ پہ خدا کی لعنت ہوئی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہ اب خط پڑھا، آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حبیب بن زید کو پکڑا، پکڑ کر کہا بتا، پکڑ لیا گرفتار، مجمع بلا لیا، سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے۔ فرمایا بتا میں کون ہوں؟ من انا، میں کون ہوں؟ آپ خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میں نے کچھ نہیں سنا۔ کہنے لگا بتا تیرا نبی کون ہے؟ فرمایا محمد رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ اللہ کا پیغمبر ہے اور آخری پیغمبر ہے۔ دوسری مرتبہ کہا پھر بتا میں کون ہوں؟ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں سنا، کیا بکواس کر رہا ہے؟ فرمایا رسول اللہ کے بارے میں، فرمایا وہ آخری نبی اور اللہ کے رسول ہے۔ توجہ اونچی خود سبحان اللہ۔ خاتم نبوت میں مزہ آئے گا، بولنے کا، بلانے کا اور انجام پانے کا۔ حبیب بن زید نے فرمایا مجھے سمجھ نہیں آتی تو کیا بکواس کرتا ہے، بار بار کہتا رہا۔ اپنے جلادوں کو بلایا، فرمایا ایسا کرو اس کا بازو کاٹو، ایک بازو کاٹا گیا۔ فرمایا آپ بتا میں کون ہوں؟ فرمایا میں نے نہیں سنا، تو کیا بک رہا ہے؟ فرمایا رسول اللہ کے بارے میں، فرمایا وہ خاتم النبیین ہے۔
دوسرا مرتبہ کہا بتا، کہنے لگا مجھے نہیں پتا، دوسرا بازو کاٹا گیا۔ یہ تاجدار ختم نبوت کا پہلا شہید ہے کائنات والے، سنو، اور رسول اللہ کے دور کی بات ہو رہی ہے، توجہ فرمائیں۔ میرے رسول نے جب حبیب بن زید کو بھیجا، حضور کو پتا تھا یہ شہید ہو جائے گا، حضور کو پتا تھا شہید ہو جائے گا، لیکن حضور مثال قائم کرنا چاہتے تھے کہ میرا منن والا نہ جھک سکتا ہے نہ بک سکتا ہے۔ بازو کاٹا گیا، تیسری بار بولا، فرمایا میں کون ہوں؟ فرمایا میں نہیں جانتا۔ رسول کون ہے؟ فرمایا میرے نبی ہیں۔ المختصر ٹانگیں کاٹیں گی۔ جب ناف سے نیچے نیچے حبیب بن زید کو بوٹی بوٹی کر دیا گیا، سانس سلامت ہے، توجہ، یہ ہے صحابہ کرام کی قربانیاں۔ کیوں نہیں دکھاتے لوگ اصحاب پیغمبر کی قربانیاں دین اسلام کی خاطر؟ آدھا جسم رہ چکا، بولا بتا اب کون ہے؟ فرمایا اب بھی نبی میرا نبی ہے اور آخری نبی ہے۔ اس نے جب یہ بات کہی تو پھر روح قفس انصری سے جدا ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سرکار کو یہ خبر پہنچی تو سرکار نے فرمایا بازی لے گیا ہے میرا غلام، سرکار کے ہاتھوں پہ آیا ہوا بھیک نہ سکتا ہے۔ جناب والا میں ایک بات کر کے اجازت چاہوں گا، مجھے وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن آپ کا ذوق بن رہا ہے، محبت اللہ خدا، سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور پاک ہے، 12ویں ہجری ہے۔ یمامہ کے اندر رہنے والا ایک شخص ہے جس کا نام مسلمہ ہے، مسلمہ نام ہے اس کا، اور اس نے اعلان کر دیا کس چیز کا؟ نبی ہونے کا اس نے اعلان کر دیا۔ میرے آقا نے جب یہ بات سنی تو آقا کریم نے اپنے پیارے غلام حضرت حبیب بن زید کو، کیا نام ہے حضرت حبیب بن زید کو، فرمایا وہ جاؤ اسے جا کر سمجھاؤ کہ نبی میں ایک ہی ہوں اور آخری نبی ہوں۔ سرکار نے تیاری کی، اتنے میں اس طرف سے قاصد آ گیا، کس کی طرف سے؟ مسلمہ کذاب کی طرف سے۔ اس پہ لکھا ہوا تھا میں مسلمہ اللہ کا رسول، معاذ اللہ، محمد رسول اللہ کی طرف یہ میرا پیغام ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن آپ کی نبوت میں شریک ہوں، آدھے نبی تم ہو آدھے میں ہوں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ تو سرکار نے جب یہ بات سنی، سرکار نے قلم لیا، کاغذ لیا، اس پہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خط ہے، مسلمہ بن کذاب، مسلم کذاب، جھوٹے کے بیٹے کے نام، جھوٹے کے نام ہے۔ فرمایا اللہ نے جسے چاہا زمین پر وارث بنایا شریعت کا، حکومت کا، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خط پڑھ رہا ہوں میں، سرکار کا لکھا ہوا خط پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا تم کیسے ہو سکتے ہو اللہ کے نبی؟ تو جھوٹا ہے، دجال ہے، جھوٹا ہے۔ یہ جملہ فرمایا سلام ہے اس شخص پر کہ جس نے اسلام کی اتباع کی، اور اس پر سلامتی نہیں ہے جس نے اسلام کا منکر ہونے کا حق ادا کیا۔ یہ خط لیا، توجہ جلدی جلدی میں بیان کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے حبیب بن زید کو بلا ادھر آؤ، قریب آیا، آقا یہ لیے، فرمایا یہ میرا خط ہے گستاخ رسول، مسلمہ کذاب کو جا کر دے دو اور اسے کہہ دو یہ پڑھے۔ حبیب بن زید خط لے کر گئے، کس کا؟ سرکار کا۔ توجہ، سرکار کا خط لے کر گئے کس کے پاس؟ مسلمہ کذاب کے پاس۔ مسلمہ کذاب نے بڑا مجمع جمایا ہوا تھا، کیونکہ نبی جو بن بیٹھا تھا۔ آج کل کوئی پیر بن بیٹھے تو وہ کہتا ہے میں ہی جناب والا بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہوں، اندروں پیر ہوئے یا نہ ہوئے، اونچی آنکھوں سے سبحان اللہ، اونچی آنکھوں سے سبحان اللہ۔ تو جناب والا مسلمہ کذاب کے پاس جب حبیب بن زید حاضر ہوئے، کہا وہ خط لایا ہوں، کس کا؟ فرمایا رسول اللہ کا، رسول اللہ کا خط لایا ہوں۔ فرمایا کیا لکھا؟ اس نے پڑھا، جب اپنے کرندوں کو بلا کر اس پہ لکھا تھا مسلمہ بن کذاب جھوٹا، تجھ پہ خدا کی لعنت ہوئی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہ اب خط پڑھا، آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حبیب بن زید کو پکڑا، پکڑ کر کہا بتا، پکڑ لیا گرفتار، مجمع بلا لیا، سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے۔ فرمایا بتا میں کون ہوں؟ من انا، میں کون ہوں؟ آپ خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میں نے کچھ نہیں سنا۔ کہنے لگا بتا تیرا نبی کون ہے؟ فرمایا محمد رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ اللہ کا پیغمبر ہے اور آخری پیغمبر ہے۔ دوسری مرتبہ کہا پھر بتا میں کون ہوں؟ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں سنا، کیا بکواس کر رہا ہے؟ فرمایا رسول اللہ کے بارے میں، فرمایا وہ آخری نبی اور اللہ کے رسول ہے۔ توجہ اونچی خود سبحان اللہ۔ خاتم نبوت میں مزہ آئے گا، بولنے کا، بلانے کا اور انجام پانے کا۔ حبیب بن زید نے فرمایا مجھے سمجھ نہیں آتی تو کیا بکواس کر رہا ہے، بار بار کہتا رہا۔ اپنے جلادوں کو بلایا، فرمایا ایسا کرو اس کا بازو کاٹو۔ ایک بازو کاٹا گیا۔ فرمایا آپ بتا میں کون ہوں؟ فرمایا میں نے نہیں سنا، تو کیا بک رہا ہے؟ فرمایا رسول اللہ کے بارے میں، فرمایا وہ خاتم النبیین ہے۔ دوسرا مرتبہ کہا بتا، کہنے لگا مجھے نہیں پتا، دوسرا بازو کاٹا گیا۔
یہ تاجدار ختم نبوت کا پہلا شہید ہے کائنات والے سنو، اور رسول اللہ کے دور کی بات ہو رہی ہے، توجہ فرمائیں۔ میرے رسول نے جب ابی بن زید کو بھیجا، حضور کو پتا تھا یہ شہید ہو جائے گا، حضور کو پتا تھا شہید ہو جائے گا، لیکن حضور مثال قائم کرنا چاہتے تھے کہ میرا منن والا نہ جھک سکتا ہے نہ بک سکتا ہے۔ بازو کاٹا گیا، تیسری بار بولا، فرمایا میں کون ہوں؟ فرمایا میں نہیں جانتا۔ رسول کون ہے؟ فرمایا میرے نبی ہیں۔ المختصر ٹانگیں کاٹیں گی۔ جب ناو سے نیچے نیچے حبیب بن زید کو بوٹی بوٹی کر دیا گیا، سان سلامت ہے، توجہ، یہ ہے صحابہ کرام کی قربانیاں۔ کیوں نہیں دکھاتے لوگ اصحاب پیغمبر کی قربانیاں دین اسلام کی خاطر؟ آدھا جسم رہ چکا، بولا بتا اب کون ہے؟ فرمایا اب بھی نبی میرا نبی ہے اور آخری نبی ہے۔ اس نے جب یہ بات کہی تو پھر روح قفس انصری سے جدا ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سرکار کو یہ خبر پہنچی تو سرکار نے فرمایا بازی لے گیا میرا غلام۔ سرکار کے ہاتھوں پہ آیا ہوا بھیگ نہ سکتا ہے نہ جھک سکتا ہے۔ بتا دیا محمد کی محبت میں رہنے والا، جناب والا نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ ہے بدہا کی عزت پر خدا کہا ہے ایمان کامل میرا ہو نہیں سکتا۔ تو یہ صحابہ پیغمبر نے ہمیں بتا دیا، ختم نبوت حضور کی عزت پہ حملہ اگر ہو جائے کھڑے ہو جایا کرو، کوئی دیر نہیں لگایا کرو، کھڑے ہو کر بتا دیا کرو کہ میرا نبی خاتم النبیین ہے۔ یہ اور بات ہے تمہارے وزیر اعظم کو خاتم النبیین بھی پڑھنا نہیں آیا، خاتم النبیین بھی پڑھنا نہیں آیا۔ اور دنیا والوں، ہم اس وزیر اعظم کے ماننے والے لوگ ہیں، کوئی اختلاف کرتے تو ایک نہیں لاکھ کرے، ہم سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے کہ ہمارے جناب والا حلف لیتے وقت وزیر اعظم نے خاتم النبیین نہ پڑھ سکا۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے، لیکن اب بات ختم ہو چکی غلاموں کی کہ نہ شیروں کی نہ تیروں کی نہ بلے کی ضرورت ہے، وطن کو اب محمد کے فقیروں کی ضرورت ہے۔ آپ یہی منصب اور جاہ و جلال ہے کہ تاجدار ختم نبوت، بلند آواز سے گل ختم، تاجدار ختم نبوت، بلند آواز سے تاجدار ختم نبوت۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ تعالی اسی موضوع کو ختم نبوت کے حوالے سے آگے بھی لے کر ہم جائیں گے آئندہ آنے والے جمعۃ المبارک پر۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔ آخری نبی، اچھی آنکھوں، سردی ضرور ہے لیکن اتنی بھی سردی نہیں، ہر گج کے آنکھوں در سبحان اللہ، محبت سے بولے، گج بج کے اپنے رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے بولے سبحان اللہ۔ اگلی حدیث پاک ایمان تازہ ہو جائے گا۔ عن ابی ہریرہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے، میرے آقا کونین فرماتے ہیں لم یبقى من النبوۃ الا مبشرات، لم یبقى نہیں ہے باقی، من النبوۃ نبوت میں سے، الا مگر مبشرات بشارتیں خوشخبریاں۔ مبشرات سے کیا مراد ہے؟ حالانکہ مبشرات ہوا، سوا، ریحا، منتشرات، مبشرات، مرسلات، یہ رحمت کی 7 ہواؤں کے نام ہیں، ان میں بھی آتے ہیں مبشرات، جس کا معنی ہے خوشخبریاں۔ سرکار نے فرمایا نبوت ختم لیکن نبوت کا 40واں حصہ موجود رہے گا۔ نبوت ختم ہے، نبوت کا 40واں حصہ رہے گا، الا مبشرات، خوشخبریاں ہیں۔ اگلی حدیث پڑھوں گا تو معنی خود بخود سمجھ جاؤ گے، کہتے سبحان اللہ۔ میرے آقا کونین رحمت علیہ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انس بن مالک حضور کے خادم رہے ہیں 10 سال، یہ کہتے ہیں میرے محبوب نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، فرمایا میرے آقا کونین نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، فرمایا ان الرسالۃ بے شک میری رسالت، والنبوۃ میری نبوت، انقطعت ختم ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے،
فلا رسول بعدی، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ نبی آئے گا نہ رسول آئے گا۔ نبی اسے کہتے ہیں جسے نبوت صرف عطا کر دی جائے، رسول اسے کہتے ہیں جسے نبوت بھی دی جائے ساتھ کتاب بھی عطا فرمائی جائے۔ تو حضور نے مورے ثبت لگا کے قیامت تک گستاخوں کو بتا دیا رسول بھی کوئی نہیں آ سکتا، نبی بھی کوئی نہیں آ سکتا۔ اور اللہ نے تیرے میرے نبی کو صرف نبی نہیں بنایا، رسول بھی بنایا ہے، نبی بھی بنایا ہے، نبی خاتم النبیین بنایا ہے۔ فرمایا سر سارے کاندھوں پہ سونے لگتے ہیں، سارے سر سونے لگتے ہیں، لیکن آمنہ کے لال کا جو سر ہے اس سر پہ میں نے دستار فضیلت، دستار ختم نبوت کا تاج پہنا کر بتا دیا ہے میرا نبی بھی افضل و اعلیٰ ہے، میرے نبی کی ذات بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ توجہ فرمائیں۔ اب اگلی ہوتا یہی تھا، جو نبی فوت ہوتا دوسرا نبی آ جاتا، پھر نبی فوت ہوتا خلفہ، اس کے پیچھے دوسرا نبی آ جاتا۔ فرمایا نہیں، یاد رکھو میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور خاتم النبیین ہوں، ختم نبوت کا تاج اللہ نے زہرا کے بابا کو عطا فرمایا ہے، حسنین کے نانا کو عطا فرمایا ہے، صدیق کے دلبر کو عطا فرمایا ہے، فاروق کے جانی کو عطا فرمایا ہے، عثمان کے پیارے کو عطا فرمایا ہے، اور حیدر کرار کے بھائی کو عطا فرمایا ہے۔ ختم لائکی تو یہ صحابہ پیغمبر نے ہمیں بتا دیا ختم نبوت حضور کی عزت پہ عملہ اگر ہو جائے کھڑے ہو جایا کرو، کوئی دیر نہیں لگایا کرو، کھڑے ہو کر بتا دیا کرو کہ میرا نبی خاتم النبیین ہے۔ یہ اور بات ہے تمہارے وزیر اعظم کو خاتم النبیین بھی پڑھنا نہیں آیا، خاتم النبیین بھی پڑھنا نہیں آیا۔ اور دنیا والوں ہم اس وزیر اعظم کے ماننے والے لوگ ہیں، کوئی اختلاف کرتے تو ایک نہیں لاکھ کرے، ہم سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے کہ ہمارے جناب والا حلف لیتے وقت وزیر اعظم نے خاتم النبیین نہ پڑھ سکا۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے، لیکن اب بات ختم ہو چکی غلاموں کی کہ نہ شیروں کی نہ تیروں کی نہ بلے کی ضرورت ہے، وطن کو اب محمد کے فقیروں کی ضرورت ہے۔ آپ یہی منصب اور جاو جلال ہے کہ تاجدار ختم نبوت، بلند آواز سے گل ختم، تاجدار ختم۔ لائکی میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اونچی آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ آقا کریم نے فرمایا اوے عمر کے نام سے شیطان بھاگتا ہے، رستہ چھوڑ دیتا، جس رستے سے عمر جاتا ہے شیطان اس رستے کو چھوڑ کے دوسرے رستے پہ چلا جاتا ہے۔ تو آپ بھی اپنے شیطان دور کریں، ذرا اونچی آنکھیں عمر کا نام سن کے سبحان اللہ، کیونکہ نام عمر ہے اور سرکار کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہے، اس لیے ہم عمر عمر بھی کہتے ہیں اور علی علی بھی کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ کرے صدیق و فاروق کا پیار، عرش اعلیٰ سے آگے ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہے وہ جنت جہاں ہے مقام۔ لائکی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ، میرے کملی والے نے فرمایا او میرے غلاموں، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور امتوں میں سے تم میری آخری امت ہو۔ فرمایا نبیوں میں سے میں آخری نبی ہوں، امتوں میں سے تم میری آخری امت ہو۔ اگر حضور کے بعد کوئی نبی آتا تو حضور کہتے نا نہیں میرے بعد کوئی نبی آئے گا، کوئی امت آئے گی، لیکن حضور نے خود کہہ دیا نبی بھی آخری ہوں، امت بھی آخری ہے۔ تیسری حدیث پاک جناب والا توجہ، میرے آقا کونین نے فرمایا او میرے غلاموں انا خزکم من الانبیاء وانتم مخزی من الامم، فرمایا میرے غلاموں یاد رکھو نبیوں میں تمہارے حصے میں میں محمد آ گیا ہوں اور امتوں میں سے تم میں محمد کے حصے میں آ گئی ہو۔ کتنے نصیب والے ہیں، نبیوں میں سے رسول اللہ ہمارے حصے میں، امتوں میں ہم رسول اللہ کے حصے میں آ گئی ہے۔
کیا نصیب ہے کہ ہمیں حصہ بھی ملا سرکار کا ملا، مقدر بھی ملا سرکار ملا، عزت بھی ملی سرکار کی وجہ سے ملی، شان بھی ملی سرکار کی وجہ سے ملا، ایمان ملا سرکار کی وجہ سے، وجدان ملا سرکار کی وجہ سے، ایمان ملا سرکار کی وجہ سے، محبت ملی سرکار کی وجہ سے، شان ملی سرکار کی وجہ سے، شوکت ملی سرکار کی وجہ سے، جاہ و جلال ملا سرکار کی وجہ سے، کمال ملا سرکار کی وجہ سے، سب کچھ ملا سرکار کی وجہ سے۔ محبت نظر آنکھوں زبان، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اونچی آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ آقا کریم نے فرمایا ہوئے عمر کے نام سے شیطان بھاگتا ہے، رستہ چھوڑ دیتا، جس رستے سے عمر جاتا ہے شیطان اس رستے کو چھوڑ کے دوسرے رستے پہ چلا جاتا ہے۔ تو آپ بھی اپنے شیطان دور کریں، ذرا اونچی آنکھیں عمر کا نام سن کے سبحان اللہ، کیونکہ نام عمر ہے اور سرکار کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہے، اس لیے ہم عمر عمر بھی کہتے ہیں اور علی علی بھی کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ کرے صدیق و فاروق کا پیار، عرش اعلیٰ سے آگے ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہیں، ہے وہ جنت جہاں ہے مقام آپ کا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اگلی بات سماعت فرمائیں، کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ جزاک اللہ جی چودھری صاحب، اللہ تعالیٰ مزید کرم برکتیں عطا فرمائے۔ اگلی حدیث پاک، ایمان تازہ ہوگا، اچھی بلند آواز نہ رکھو ذرا سبحان اللہ۔ قال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا کونین فرماتے ہیں کلما ذہب النبی خلفہ نبی وانہ لیس کانہ منہم نبی بعدی، فرمایا جتنے پیغمبر اللہ نے مبعوث فرمائے، ہر پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ نے پیغمبر بھیجا، پیغمبر بھیجا، پیغمبر کے بعد پیغمبر کو بھیجا، ہر پیغمبر کے بعد اللہ نے پیغمبر کو بھیجا، یہ کے بعد دیگرے بھیجتا رہا۔ فرمایا انہو لیس لا نبی بعدی، فرمایا میں پیغمبر ہوں، اس شان کا مالک ہوں، میرے بعد نہ امت آئے گی نہ نبی آئے گا۔ سرکار نے خود بیان فرما دیا، نہ امت آئے گی نہ نبی آئے گا۔ ہوتا یہی تھا، جو نبی فوت ہوتا دوسرا نبی آ جاتا، پھر نبی فوت ہوتا خلفہ، اس کے پیچھے دوسرا نبی آ جاتا۔ فرمایا نہیں، یاد رکھو میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور خاتم النبیین ہوں، ختم نبوت کا تاج اللہ نے زہرا کے بابا کو عطا فرمایا ہے، حسنین کے نانا کو عطا فرمایا ہے، صدیق کے دلبر کو عطا فرمایا ہے، فاروق کے جانی کو عطا فرمایا ہے، عثمان کے پیارے کو عطا فرمایا ہے، اور حیدر کرار کے بھائی کو عطا فرمایا ہے۔ ختم نبوت کا تاج اللہ نے تیرے میرے نبی کو عطا فرمایا ہے۔ اب اگلی بات توجہ فرمائیں، میرے آقا کونین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا کونین فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإنی آخر الانبیاء وإن مسجدی آخر المساجد، میرے آقا کونین نے فرمایا او میرے غلاموں، فإنی آخر الانبیاء، میں نبیوں میں سے آخری ہوں، وإن مسجدی آخر المساجد، میری مسجد نبوی بھی آخری مسجد ہے۔ نبیوں میں سے میں آخری نبی ہوں، مسجدوں سے میری مسجد نبوی آخری مسجد ہے۔ کیا مطلب؟ حضور کی مسجد نبوی کے بعد یہ مسجد بنی، اور مسجدیں بنی ہیں، بن رہی ہیں، تو اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا؟ سرکار نے فرمایا میں نبیوں میں سے آخری نبی اور میری مسجد مسجدوں میں سے آخری ہے۔ وہ مسجد نبوی جہاں پہ ایک نماز کا ثواب 50,000 کا اللہ عطا فرماتا ہے، آخری مسجد حضور کیسے؟ فرمایا نبی کی ہاتھوں سے بنی ہوئی آخری مسجد یہی ہے۔ مسجدیں تو بنے گی لیکن نبی کے مکرم کے ہاتھوں سے اول و آخر اگر کوئی مسجد جناب والا بننے والی ہے تو یہ مسجد نبوی شریف ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکار نے بتا دیا کہ آخری مسجد میری مسجد نبوی ہے اور آخری پیغمبر بھی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں سے پتہ کیا چلا کہ سرکار نے خود بیان فرما دیا